اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہ مجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی شان میں۔ آج ہماری جو گفتگو ہے مسائل فقہ کے اعتبار سے وہ قربانی سے متعلق مسائل ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ مستحب قربانی کے حوالے سے ہمارے مسائل ہیں، تو اس کے اندر سب سے جو پہلا مسئلہ کے طور پر مسئلہ تو نہیں ہے لیکن روایت ہے فضیلت کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت کی خدمت میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قربانی کا وقت قریب آ چکا ہے، کیا میں قرضہ لے کر قربانی کروں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض لو، کیونکہ یہ قرض ادا شدہ ہے۔ یہ روایت نقل کرنے میں ایک طرف تو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو سب دیکھ پا رہے ہیں اور عام طور پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ قربانی اگر قرضہ لے کے کرو گے تو گویا تمہارا قرضہ ادا شدہ ہے، یہ قرضہ تمہارا اتر جائے گا۔ یقیناً اپنی جگہ بات صحیح ہے، مسلم ہے اور روایات میں آیا بھی ہے، لیکن اس روایت کے اندر ایک اور نکتہ جو قابل توجہ ہے اور جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو بالکل ہمارے جو نظام زندگی ہے اس کے ساتھ بالکل بھی جو ہے وہ میل نہیں کھاتا ہے، جو وہ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کی دینی شناخت کا جو مسئلہ ہے، ہم نے جو نظام زندگی لاگو کر رکھا ہے اپنی زندگیوں میں، پریکٹیکلی اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، اکا دکا اکائیوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہمارے یہاں خواتین کے یہاں ملکیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ہی لغو ہو کر رہ گیا ہے، خصوصیت سے جو خاتون ماں بن جائے۔ اب ایک عام گھرانے میں جائیے تو آپ کو نظر آئے گا وہاں پر آ کے سب کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، لیکن ماں کے پاس اپنی مخصوص دراز بھی نہیں ہوتی، اس کے پاس اپنا مخصوص پیسہ بھی نہیں ہوتا، وہ سوچتی بھی نہیں ان چیزوں کی طرف کہ میں بھی جناب علی صدقہ دوں اپنے مال سے، ہوتا ہی نہیں اس کے پاس مال، کیونکہ جو مال ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں وہ تو مشترکہ ملکیت ہے، ماں تو پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اپنی اولاد پر اپنے شوہر پر اپنا مال جو ہے لٹا دے، اس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ یہاں پر اس روایت کو ذرا بغور مطالعہ کیجئے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رسول کی زوجہ رسول سے سوال کر رہی ہے، استقلال مالی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے، رسول کی زوجہ رسول سے سوال کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا قرضہ لے کر قربانی کروں؟ کوئی باہر کی خاتون کا سوال نہیں ہے، یہ رسول کی زوجہ کا سوال ہے رسول سے، اور رسول کیا دے رہے ہیں؟ ہاں قرضہ لو، یہ قرضہ ادا شدہ ہے،
یعنی کہ خواتین کو کرج دیا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی ملکیت کے کانسیپٹ کو لے کر آؤ، اگر مستحب کرنا چاہتے ہو، کار خیر کرنا چاہتے ہو، نیک کام کرنا چاہتے ہو، صدقات و خیرات کرنا چاہتے ہو، تو اپنی ملکیت کے کانسیپٹ کو تو لے کر آؤ۔ یہ تو سوچو کہ تم صرف خرچ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، بلکہ تم پیسے کو کما بھی سکتے ہو۔ اب اس کے لیے مختلف طریقے، شرعی طریقے سے جو طریقے موجود ہیں اس پہ توجہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہ پہلی روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم قربانی قرضہ لے کر بھی قربانی کرو گے تو یہ قرضہ ایسا ہے جو ادا شدہ ہے، دین مغزی۔ ایک اور روایت میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو قربانی کی اہمیت کا علم ہو جائے تو قرض لے کر بھی قربانی کریں گے۔ اب پھر یہاں پر آ کے قرض کی بات آ رہی ہے، یعنی کہ اگر لوگوں کو پتا ہو جائے کہ قربانی کتنی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ قرضہ لے کر بھی قربانی کریں گے، یعنی کہ تشویق دلائی جا رہی ہے کہ تم قربانی کرو، فوکس کروایا جا رہا ہے اس بات پر، توجہ دو کہ تم کیا کرو، قربانی کرو، کیونکہ اگر تمہیں اس کی فضیلت اور اس کا فائدہ مل جائے، معلوم ہو جائے، تو تم قرضہ لے کر بھی اس قربانی کو انجام دو گے۔ اور رسول کی روایت کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرضہ ادا شدہ ہے۔ لیکن امیر المومنین اس فضیلتوں میں سے ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہی جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے قربانی کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جیسے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جو نیو بورن ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں صبح سے شام تک جو زندگی گزارتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنا گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ زندگی میں آئے دن اس قسم کے ہمیں اپورچونٹیز ملیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ان میں سے ایک اپورچونٹی یہاں پر روایت بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر آ کے کچھ مستحب قربانی کے احکام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ احکام جو بیان کیے جا رہے ہیں عام طور پر کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ آغا سیستانی سے کچھ سوالات پوچھے گئے تھے ان کی سائٹ پر عربی میں، یہ ان کا ترجمہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نکات کی صورت میں ملاحظہ کیجئے ذرا۔ پہلی بات سب سے یہ ہے کہ قربانی مستحب مؤکد ہے۔ مستحب کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، کریں گے تو ثواب ملے گا، تو نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ موقت کا مطلب کیا ہے؟ موقت کا مطلب اس مستحب کو مستحب موقت کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے روایات میں تاکید کی گئی ہو، زور دیا گیا ہو کہ تم اس کام کو انجام دو۔ جیسے ہمارے پاس جو ہے نماز شب ہے، مستحب تاکیدی ہے، نماز مستحب تو ہے لیکن اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، پہلی بات۔ پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو قربانی کے لیے جانور نہ ملے تو کیا انسان صدقہ دے سکتا ہے جانور کی قیمت کا؟ بالکل دے سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ وہاں پر فٹ ہوگا کہ جہاں پر انسان کو قربانی کا جانور نہ ملے، بہت مہنگا ہو، آپ کی توان سے باہر ہو، تو وہاں فٹ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے پاس پیسے ہیں، خریدنے کی طاقت ہے، خرید سکتے ہیں، بازار میں جانور ہی موجود ہیں، یہاں تو فٹ ہو جائے گا۔ لیکن جناب علی جانور آپ کی توان سے باہر ہے، وہاں پہ یہ قانون فٹ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری طرف فرض کریں آج کل کا زمانہ ہے، کرونا کا مسئلہ ہے، بعض لوگ احتیاط کر رہے ہیں، فرض کریں انہیں کرونا ہو گیا ہے اور وہ ڈاکٹر نے، طبیب نے باہر جانے سے منع کیا، باہر نہیں جا پا رہے، لہٰذا جانور نہیں خرید پائیں گے، تو کیا ان کے لیے بھی ہے یہ کہ وہ جناب علی جو ہے وہ صدقہ دے دیں؟ نہیں، ان کے لیے بھی یہ مورد نہیں ہے۔ صدقہ دینا اچھی بات ہے، صدقے کا ثواب ملے گا، ہماری بحث اس بات میں نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری بحث ہو رہی ہے کہ مستحب قربانی کیا جو اجر ہے وہ مستحب قربانی ادا ہوئی یا ادا نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے آپ کی خدمت میں جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ اگر جانور نہ ملے تو یہ آپشن ہے کہ آپ جانور کی قیمت کے بغیر صدقہ دے دیں،
اب اگر جو ہے وہ جانور کی قیمتوں میں اختلاف ہے، 20,000 کا بھی ہے، 30 کا بھی ہے، 40 کا بھی ہے، 50 کا بھی ہے، 1,00,000 کا بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ جو سستی ترین جانور کی قیمت کا بھی صدقہ دیتے تو کافی ہو جائے گا، آپ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اب قربانی میں کسی اور کی نیت، اس مسئلے کو بہت دقت سے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے مستحب کو ادا کرنے کے لیے جانور خرید کے لے آیا ہوں، اب میں جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر میں نے اپنے بچوں کی بھی نیت کر لی، میری زوجہ کی طرف سے بھی ہو گیا، میرے بچوں کی طرف سے بھی ہو گیا، میرے جو ہے وہ ہمسایوں کی طرف سے بھی کر لیا، میں نے مثال کے طور پر جو ہے وہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر لیا، والدین کی طرف سے بھی نیت کر لی، یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام 14 معصومین کی طرف سے بھی جو ہے وہ قربانی کی نیت کر لی، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ بس مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کا جانور میں نے خریدا ہے، کسی شخص نے خریدا اور اس کے اندر وہ دوسروں کی نیت کر رہا ہے، تو وہاں پہ یہ مسئلہ بالکل ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا ایک جانور میں متعدد افراد کی طرف سے قربانی کی نیت کر سکتا ہے، یعنی قربانی کرنے والا شخص اپنی قربانی میں دوسرے مرحومین یا زندہ افراد کی طرف سے بھی نیت کر سکتا ہے، جیسے والدین، بیوی، بچے وغیرہ، اور خصوصیت سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام، انہیں اپنی زندگی سے فراموش نہ کیجیے، کیونکہ انہی کے تو دم سے جو کچھ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، انہی کا وسیلے سے پروردگار عالم ہمیں عطا کرتا ہے، اور اگر ان کے نام سے کوئی کام کیا جائے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے، تو جب ان کا قبول ہو گیا تو ہمارا اپنا کیوں قبول نہیں ہوگا؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بچوں کو تو یاد رکھے، اپنے والدین کو تو یاد رکھے، لیکن جو ولی نعمت ہیں ان کو فراموش کر جائے؟ تو لہٰذا جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس میں ذہن میں رکھیے کہ میں نے امام زمانہ کی طرف سے بھی قربانی کرنی ہے، میں نے حضرت ختم مرتبہ کی طرف سے بھی قربانی کرنی ہے، میں نے امیر المومنین کی طرف سے قربانی کرنی ہے، میں نے سیدہ کی طرف سے قربانی کرنی ہے، امام حسن کی طرف سے کرنی ہے، امام حسین کی طرف سے کرنی ہے، سید سجاد کی طرف سے کرنی ہے، امام باقر کی طرف سے کرنی ہے، امام صادق علیہ السلام کی طرف سے کرنی ہے، امام کاظم علیہ السلام کی طرف سے کرنی ہے، امام رضا علیہ السلام کی طرف سے کرنی ہے، امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف سے کرنی ہے، امام ہادی، امام علی النقی علیہ السلام کی طرف سے کرنی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے کرنی ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف سے کرنی ہے۔ اور اگر پروردگار عالم نے آپ کو دے رکھا ہے تو ان کے نام کا پورا ایک مستقل جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اب انسان کی محبت اور توان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اجتماعی قربانی، جانور بہت مہنگا ہے یا جنابلی جو ہے وہ روزگار کا تنگ ہے، انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ قربانی کر سکے، تو آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ ایک قربانی میں ایک سے زیادہ افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ ہماری فقہ کے اندر پابندی نہیں ہے کہ صرف بڑے جانور میں ہوگا، بکرے میں نہیں ہو سکتا، دمبے میں نہیں ہو سکتا، دمبے میں بھی ہو سکتا ہے اجتماعی قربانی، اشتراک، اور گائے میں بھی ہو سکتا ہے، بکرے میں بھی ہو سکتا ہے، اونٹ میں بھی ہو سکتا ہے، آپ بیل ذبح کرتے ہیں تو اس میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور مقدار کے اعتبار سے کہ کتنے پارٹنر بننا چاہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت پیسہ نہیں ہے، لیکن جو 40 بچے ہیں کلاس کے اندر اور ہر بچہ اپنی طرف سے 500 روپے بناتا ہے، تب بھی 20,000 روپے کا اگر وہ جانور لا کے ذبح کر دے تو ان کی یہ اجتماعی قربانی ہو سکتی ہے، اس کا ثواب انہیں مل جائے گا۔ گھر کے اندر مثال کے 10 افراد رہتے ہیں اور ہر آدمی فرض کرے 10 ہزار روپے نکالتا ہے تو 1,00,000 روپے بن جائے گا، ایک اچھے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، 5,000 روپے ملائے تو 50,000 ہو سکتا ہے، ایک جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، حتیٰ 2,000 روپے ملائیں اور 10 افراد رہتے ہیں تو 20,000 روپے کی ایک قربانی گھر کے اندر مشترکہ طور پر یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ بچہ، بڑا، اپنے آپ کو خواتین مستثنا نہ سمجھے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے کہ جو پیسے کماتے نہیں، یہ مستحب سب کے لیے ہے، مستحب سب کے لیے ہے، اور ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا پیسہ خرچ کریں تاکہ آپ کو یہ ثواب مل سکے۔ تو لہٰذا اجتماعی قربانی ایک سے زیادہ تو افراد بھی مشترکہ طور پر قربانی کر سکتے ہیں، اس کی تمام فروعات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہیں۔ قربانی اور عقیقہ، یہ مسئلہ بار بار بیان کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ مس کانسیپٹ ہو رہا ہے لوگوں کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ بہت دقت سے ذہن میں رکھیے گا، یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے
کہ جو اکیلے قربانی کرتے ہیں، ایک آدمی کی قربانی ہے، کسی اور کی نیت نہیں کی گئی ہے، صرف اپنی نیت کی گئی ہے اور اجتماعی قربانی بھی نہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرے تو جہاں اس کی قربانی ہوگی وہیں اس کا عقیقہ بھی ہو جائے گا، اگر پہلے سے عقیقہ نہیں کر رکھا ہے تو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ جانور میں جو ہے متعدد لوگوں کی طرف سے نیت کر لیں اور کہیں کہ مثال کے جانور باپ لے کر آیا ہے، وہ ذبح کرنا چاہتا ہے اور نیت کر رہا ہے کہ بیٹے کا بھی عقیقہ ہو جائے، وہ نہیں ہوگا۔ اگر جانور آپ کا اشتراک نہیں ہے، کسی اور کی نیت نہیں کی گئی ہے، آپ اپنا جانور ذبح کر رہے ہیں، تو اگر آپ کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہے تو یہی قربانی مجزی ہو جائے گی عقیقے سے، یعنی عقیقہ ثابت ہو جائے گا۔ آپ کو یہاں پہ عقیقے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ قربانی کیجئے، عقیقے سے کفایت ہو جائے گی، عقیقہ آپ سے ثابت ہو جائے گا، عقیقے کا مستحب آپ سے اتر جائے گا۔ لیکن میں نے اشارہ کیا کہ ضروری ہے کہ اس قربانی میں شراکت نہ ہو۔ دو طرح سے شراکت ہو سکتی ہے، پیسے دے کے شراکت ہے، یا جناب علی جو ہے وہ تبرعن اور جس کو کہتے ہیں کہ مستحب کی نیت شراکت ہے، کہ آدمی جو ہے وہ اپنے لیے جانور لے کر آیا، بچوں کی بھی نیت کر لیے، تو یہ یہاں پر کام نہیں ہو پائے گا۔ حتیٰ قربانی کے اندر جیسے کہ اشارہ پیچھے مل چکا ہے، ائمہ کے جب نام آئے ہیں، ٹھیک ہے ائمہ الگ ہے، لیکن مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ خدا نہ کرے کسی کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، والدہ جا چکی ہیں، عزیز جا چکے ہیں، رشتہ دار جا چکے ہیں، وہ قربانی کر رہا ہے، تو ان کی طرف سے بھی چاہے تو قربانی کر سکتا ہے، مستقل جانور کو لے کے ذبح کرے، یا ایک حصہ بنائے، یعنی اپنا جانور کیا ان کی طرف سے نیت کر لیں، تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ ہماری فقہ کے مطابق عید کا دن جب شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ جب فجر رونما ہوتی ہے۔ جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوا، قربانی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ پہلے دن 10 ذی الحجہ فجر ہوئی، قربانی کا وقت شروع ہو گیا۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ جیسے ہی مغرب ہوئی وقت ختم ہو گیا۔ بس 10 ذی الحجہ کی نماز فجر سے جو وقت شروع ہو رہا ہے، کہ وقت سے جو وقت شروع ہو رہا ہے، وہ وقت چلتا ہے تیسرے دن کے مغرب کی اذان تک۔ ان دنوں اس بیچ میں جب بھی آپ چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے پہلے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس کے بعد میں قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، قربانی شمار نہیں ہوگی۔ لیکن احوط اور افضل یہ ہے کہ انسان پہلے دن کرے قربانی، دوسرے دن اور تیسرے دن نہ کرے، احتیاط کے مطابق ہے، اور فضیلت یہ ہے کہ قربانی پہلے دن کی جائے اور دوسرے اور تیسرے دن نہ کی جائے، پہلے دن کرنے میں فضیلت ہے۔ یہ تو ہو گیا قربانی کا وقت۔ قربانی کا افضل وقت کون سا ہے؟ قربانی کا افضل وقت یہ ہے کہ پہلے دن جو ہے عید کا دن ہے، فرض کریں کہ نماز کا وقت ہوا، فرض کرتے ہیں 4 بجے، نماز قضا ہوئی 4:15 بجے، یعنی کہ 5:15 بجے، یعنی کہ 5:15 بجے سورج طلوع ہو گیا، اور سورج طلوع ہونے کے پونے گھنٹے میں آدمی، یعنی کہ نماز عید میں انسان کو لگتا ہے کتنی دیر کا ٹائم؟ آدھا گھنٹے کا ٹائم۔ تو فرض کیجئے کہ 6:15 بجے سورج طلوع ہوا ہے اور آدھا گھنٹے نماز عید کا ٹائم لگتا ہے، تو اب سورج طلوع ہونے کے بعد 6:15 بجے طلوع ہوا ہے، آدھا گھنٹہ گزر جائے، 6:45 بجے۔ یہ جو 6:45 بجے کا وقت ہے، یہ افضل ترین وقت ہے۔ یہ جو وقت ہے افضل ترین وقت ہے۔ قربانی کے فضیلت کے وقت سے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے ہم بحث کر رہے تھے وقت کون سا افضل ہے۔ کیا بتایا آپ کی خدمت میں کہ عید والے دن جب فجر کی نماز قضا ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد نماز پڑھنے کی مقدار میں وقت گزر جائے، فرض کیجئے کہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اور نماز قضا ہوئی ہے آپ کی جناب علی 6:15 بجے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، یعنی کہ مطلب 6:45 بجے کا جو وقت ہے، وہ پہلا لمحہ 6:45 بجے کا اس مثال میں وہ سب سے افضل ترین وقت ہے۔ اب جو وقت گزرتا جائے گا وہ فضیلت کم سے کم تر ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ تیسرے دن پہ چلے جائیے، فضیلت اسی طریقے سے بتدریج کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی۔ آیت اللہ سیستانی کے یہاں پر احتیاط واجب یہ ہے کہ جانوروں کی عمروں کی لمیٹیشن ہے،
کہتے ہیں کہ اگر آپ دمبا ذبح کر رہے ہیں تو اس کی عمر کم از کم 7 مہینے ہونی چاہیے، بکرا ذبح کر رہے ہیں تو کم از کم 2 سال کا ہو، گائے ذبح کر رہے ہیں تو کم از کم 2 سال کی ہو، اور اونٹ ذبح کر رہے ہیں تو کم از کم جو ہے وہ 5 سال کا ہو۔ یعنی آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ آپ میری تقلید میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ جناب علی دمبا 7 سال کا ذبح کریں، بکرا اور گائے 2 سال سے اوپر کی ذبح کریں، اور 7 ماہ کا بکرا ذبح کریں، دمبا ذبح کریں، معذرت چاہتا ہوں 7 مہینے کا دمبا ذبح کریں، گائے اور بکرا جو ہے وہ 2 سال سے اوپر کا ذبح کریں، اونٹ جو ہے 5 سال سے اوپر کا ذبح کریں، تو آپ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اس میں چونکہ انہوں نے احتیاط واجب لگائی ہے، اگر کوئی مجتہد اس میں اجازت دیتا ہے تو آدمی وہاں پر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ شیخ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ جناب جی جو ہے وہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی عمر کا جانور ذبح کر سکتے ہیں، تو یہاں پر لوگ رجوع کر کے اگر شیخ وحید خراسانی کو فل عالم سمجھتے ہیں تو وہاں پر جا کے ان کے فتوے کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری فقہ کے اعتبار سے قربانی کے جانور میں نر اور مادے میں کوئی فرق نہیں ہے، مستحب قربانی ہے، چاہے تو نر لے آئیں چاہے تو مادہ لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر قسم کا جانور مستحب قربانی میں چلے گا۔ حتیٰ یہ کہ حج کی قربانی اور مستحب قربانی میں فرق ہے یہاں پر کہ حج کی قربانی کے جانور کی جو شرائط ہیں وہ مستحب قربانی پہ لاگو نہیں ہوتی ہے۔ حج کے ایک سوال آیا ہے، میں بعد میں اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، پہلے یہ مسئلہ بیان کر دوں۔ حج کے جانور کے حج کی قربانی کے جانور کی شرائط مستحب قربانی میں لاگو نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا ہوا ہے اس کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ مستحب قربانی میں کمزور جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، عیبدار جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگرچہ کہ احوط اور افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور تندرست ہو اور بے عیب ہو، یہ جناب لی بے عیب ہونا جو ہے وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب یہ سوال ہم ویٹ کرتے ہیں سوال کے بارے میں، پھر جواب دیتے ہیں۔ یہاں پر آ کے ایک دعا ہے جو مستحب ہے کہ قربانی کے وقت یہ دعا پڑھی جائے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کچھ یوں ہے: وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنی توجہ اپنا چہرہ اس ذات کی جانب کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا، اس حالت میں کہ حنیفاً مسلمن میں پکا مسلمان ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، قرآن مجید کی آیت کا کوٹیشن ہے یہ، کہ بے شک میری نماز، میری عبادتیں، میری حیات اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کہ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میری ہر چیز اللہ کے لیے ہو، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہم من کا، اے اللہ تیری جانب سے، ولکا، وہ تیرے لیے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، واللہ اکبر، اللہ ہر اس بات سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جائے۔ اللہم تقبل منی، اے میرے پروردگار میری جانب سے قبول فرما۔ اب اگر چند افراد قربانی میں شریک ہو تو یہ کہیں اللہم تقبل منا، پروردگار ہماری جانب سے قبول فرما۔ اگر چاہیں تو قربانی کرنے والوں کا نام بھی لے سکتے ہیں، اس طرح سے اللہم تقبل من احمد، جیسے کہ میرا نام احمد ہے تو منی کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا؟ اللہم تقبل من احمد۔ کسی کا نام مثال کے طور پر زینب ہے تو کیا کہے گی وہ؟ اللہم تقبل من زینب۔ کسی کا نام حسین ہے تو کیا کہے گا؟ اللہم تقبل من حسین۔ اب اگر چند افراد ہیں، گھر کے افراد ہیں، تو یوں کہے گا اللہم تقبل من حسن والحسین والعلی والمحمد والفاطمہ۔ اس طریقے سے وہ نام لیتا چلا جائے گا تاکہ جو ہے وہ قربانی میں اس کا اگر چاہیں تو منا کہہ دیں، اور منا نہیں کہنا چاہتے تو ہر ایک کا نام لے، اگر متعدد افراد ہیں زندہ مردہ سب کے نام لے لیں، اور اگر جناب علی جو ہے وہ اکیلا ہے تو صرف اپنا نام لے کافی ہے۔ تو یہ جملہ ذہن میں رکھے گا، اللہم تقبل من علی و فاطمہ والحسن والحسین والمصطفیٰ، مثال کے طور پر۔
قربانی کے جانور کا مصرف. قربانی کے جانور کے 3 حصے ہوں گے، خود کا اور اہل. ایک حصہ اپنا ہے، اپنے گھر والوں کا ہے. قربانی کے 3 حصے ہوں گے، خود کا اور اہل و عیال کا حصہ. جو مسلمان مومنین جن سے آپ کو رغبت ہے، دلی لگاؤ ہے، ان کے درمیان آپ تقسیم کیجئے. جس سے رشتہ دار پڑوسی ہیں، رشتہ دار وغیرہ، وہ اس میں ڈال دیجئے. اور احوط و افضل یہ ہے کہ تیسرا حصہ مسلمان فقراء کو دیں. اس کے علاوہ اب جو دوسرے مسلمان فقراء ہیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی ریلیشن تعلق نہیں بنتا لیکن فقیر ہیں، ان کا حصہ ہے جو ان کو دیا جائے. اب مسئلہ رہ جاتا ہے قربانی کی کھال کا. فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ قربانی کی کھال کو صدقہ کر دیا جائے. بہت جرت سے بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو ملنا چاہیے. صدقہ کسی فقیر کو ملنا چاہیے، کسی شخص کو ملنا چاہیے. اداروں کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور امام بارگاہ میں دینا چاہیں اچھی بات ہے، لیکن وہ مستحب نہیں ہوگا. آپ کی قربانی کا ادا بھی ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جو ہے مسجد میں دینا چاہتے ہیں، آپ جناب جو ہے وہ کسی ٹرسٹ میں دینا چاہتے ہیں، آپ جناب جو ہے وہ کسی امام بارگاہ میں دینا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مستحب ہے کہ صدقہ کیا جائے. صدقہ کسی شخص کو کیا جاتا ہے. اور یہ مسئلہ ایک رہ گیا کہ مکروہ ہے کہ قربانی کے جانور کی خال کو قصائی کو دیا جائے بطور اجرت. اگر قصائی کو آپ ایسے ہی جو ہے وہ بطور حصہ دینا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجرت نہیں بنے گی. اجرت کے طور پر دیں گے تو مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، تو صدقے کے عنوان سے دے سکتے ہیں، تو اس کی اجرت علیحدہ ہوگی. لیکن آپ قصائی کو، قصاب کو بطور اجرت دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا جناب علی، مکروہ ہو. یہاں پر آگے ایک سوال آیا ہوا ہے ہمارے شروع کے سلائڈ کے حوالے سے کہ اگر جانور مل ہی نہیں رہا ہو تو قیمت کیسے پتہ چلے گی؟ جانور نہیں مل رہا ہے تو قیمت کیسے پتہ چلے گی؟ تو جن لوگوں کے پاس جانور ہوتا ہے، جو مارکیٹ میں جانور بیچتے ہیں، ان سے پتہ کیجئے کہ جانور ملتا تو کتنے کا مل جاتا. تو جتنے کا مل جاتا اس قیمت کو آپ دے دیجئے. 2-3 لوگوں سے پتہ چلے گا تو آپ کو ایک عرف بازاری قیمت اس کے جانور کی پتہ چل جائے گی، اگرچہ کہ جانور نہیں ملے آپ کو. ہماری گفتگو پچھلے ہفتے شروع کی تھی ہم نے ظلم اور عدل کے حوالے سے. تو جو خدمت میں آپ کی میں نے آئے کریمہ کی تلاوت کا اشرف حاصل کیا تھا، جس میں پروردگار عالم اس طرح سے حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار عالم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے میں مبتلا کیا، آزمایا. فاتمہن، تو ابراہیم نے ان کلمات کو مکمل کر لیا. قالا، تو پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. قالا ومن ذریتی، تو اس ایسے موقع پر حضرت ابراہیم نے اتنا بڑا منصب دیکھا جو سب سے آخر میں ملا تھا، تو کہا کہ اور میری ذریت سے سوال کیا کہ میری ذریت کو بھی یہ منصب امامت ملے گا. تو پروردگار عالم نے کہا کہ قال لا ینال احد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ، میرا یہ منصب ظالمین کو قطعا نہیں ملے گا، ہرگز نہیں ملے گا. تو دوستوں، یہ جو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے سامنے معاملہ رکھ کے بالکل بات کلیئر کر دی، صاف کر دی کہ پروردگار عالم کا عہدہ کبھی بھی ظالمین کو نہیں ملے گا. تو اتنا تو طے ہو گیا کہ جو بھی امام ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا، وہ عادل ہوتا ہے.
وہ ظالم نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے، عصمت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ نص ہے، یہ آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ جناب علی پروردگار عالم کبھی بھی کسی ظالم کو اپنا عہد نہیں دیتا۔ معلوم نہیں لوگ کس طریقے سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلانی ایک مدت تک مشرک تھا لیکن پھر بھی خلیفہ مسلمین بنا۔ کیا وہ قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ نہیں کرتے کہ جس میں قرآن مجید میں واضح طور پہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ عہد کسی ظالم کو نہیں بنتا؟ تو بات جب ہم امامت کی کریں اور خلافت کی کریں تو مومن کو خوب سمجھ میں آتی ہے عدل کی بات اور ظلم کی بات، لیکن جب بات آ جائے ہماری اپنی زندگیوں کی تو ہم فوراً سے جناب علی اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعتنا، کافی کی روایت ہے اصول کافی کی، فرماتے ہیں کہ شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں۔ کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ متبادلون، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، تبادل کرتے ہیں، ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں۔ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہماری ولایت کی وجہ سے، کہ یہ ہمارا بندہ مومن ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، ہم نے آج گھر میں کھانا بنایا ہے تو تھوڑا کھانا اس کو بھیج دیں، اگر اسے سوال کیا تو اس کو سوال کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ ہم سے کوئی حاجت رکھتا ہے تو اس کی حاجت کو پوری کریں، اگر اس کو ہم سے کوئی امید ہے تو اس وجہ سے اس کی امید کو پوری کریں کہ یہ اہل بیت کا ولایت میں داخل ہے، اہل بیت کی ولایت کا ماننے والا ہے۔ تو امیر نے صاحب جملہ کہا کہ شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، جو ہماری ولایت کی وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو واضح مصداق نظر آتا ہے، مومنین مجالس کے اندر جو خرچ کرتے ہیں، جو تبرک دیتے ہیں، جو نیاز کرتے ہیں، وہ اہل بیت کی ولایت کی وجہ سے تو کرتے ہیں۔ کتنی عظمت ہے ان مومنین کے پاس کہ وہ اہل بیت کی ولایت کی وجہ سے اہل بیت کے چاہنے والوں پر اپنا حلال کا جمع کیا اور مال خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن انتظار مت کیا کیجیے اس بات کا کہ ہم فلاں موقع پر پیسے جمع کر کے خرچ کریں گے۔ مومن تمہارے پاس موجود ہے، مومن تمہارے قریب موجود ہے، تمہارے رشتے دار ہے، تمہاری اولاد ہیں، تمہارے احباب ہیں، تمہاری زوجہ ہیں، تمہارے چچا ہیں، تمہارے ماموں ہیں، پڑوس میں رہنے والے ہیں، ہمسائے ہیں، محلے میں رہنے والے ہیں۔ اگر ولایت اہل بیت سے سرشار ہیں تو ان کے اوپر خرچ کرنے میں زیادہ مت سوچا کیجیے، کیونکہ اہل بیت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب بات اہل بیت کی ہو تو آدمی بے درنگ کام کو کر جاتا ہے۔ اور جب خصوصیت سے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا جملہ ہمارے پاس موجود ہے، پھر فرماتے کہ المتحابون فی مودتنا، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہماری محبت کی وجہ سے، چونکہ ہم سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بس جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی توہین نہیں کرتے، بے احترامی نہیں کرتے، بلکہ محبت اہل بیت کی وجہ سے اگر مومن بھائی سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو درگزر کر جاتے ہیں کہ بہرحال اس کے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے۔ المتزاورون، جو ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کو جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، فی احیاء امرنا، ہم اہل بیت کے امر کے احیاء کے لیے، لوگوں تک ہماری معلومات، ہماری باتیں پہنچانے کے لیے، آنے والی نسلوں تک اہل بیت کی محبت کو منتقل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ المتزاورون فی احیاء امرنا، کہ
کہ یہ ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. 3 خصوصیات بیان کی. چوتھی خصوصیت الذین، ہمارے شیعہ وہ ہیں ان غضبوا لم یظلموا، جب غضبناک ہوتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے ہیں، اور جب غضبناک نہیں ہوتے ہیں تو کیا اس وقت ظلم کرتے ہیں؟ قطعاً اس وقت بھی ظلم نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے پاس ظلم نام کی شے نہیں ہے. جب ان کے آئیڈیلز کے پاس ظلم نہیں ہے تو یہ کیوں ظلم کریں گے؟ یہ ایکسٹریم کنڈیشن میں جب غضبناک بھی ہو جائیں اور شریعت نے ان کو غضبناک ہونے کا حکم بھی دے رکھا ہو، جب بھی یہ ظلم نہیں کرتے. وَإِن رَضُوا، اور راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں تو لم یسرفوا، یہ اسراف نہیں کرتے. برکتن علی من جاوروا، شیعہ ہمارے وہ ہیں کہ جو اپنے پڑوسیوں کے لیے باعث برکت ہیں، باعث زیادتی ہیں. ان کی طرف سے ان کے پڑوسیوں کو کچھ نہ کچھ نصیب ہوتا رہتا ہے، پڑوسیوں کی مشکلات برطرف ہوتی ہیں، ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، جبھی تو وہ کہیں گے کہ یہ بڑا بابرکت ہے. وَسِلْمٌ لِمَنْ خَالَتُوا، اور ہمارے شیعہ سلامتی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. سلم لمن سالمکم، کہ مولا جو آپ کے ساتھ امن و امان میں ہے میں اس کے ساتھ امن و امان میں ہوں، میں اس کے لیے سلامتی ہوں جو آپ کے ساتھ سلامتی میں ہے. تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے لیے سلامتی ہے، یہ سلم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور آتے ہی اس نے بڑا عجیب سوال کیا. حضرت داؤد کا انصاف بڑا معروف ہے نا، کہ حقیقت کی بنیاد پر انصاف کیا کرتے تھے، عدالت قائم کیا کرتے تھے، واقعیت کی بنا پر، گواہوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ واقعیت کی بنیاد پر وہ انصاف کو قائم کیا کرتے تھے، ظلم سے بری رہتے تھے اور لوگوں میں عدالت کو نافذ کرتے تھے. تو وہ خاتون آئی حضرت داؤد کے پاس، اور آتے ہی حضرت داؤد سے اس خاتون نے سوال کیا، داؤد مجھے یہ بتاؤ تمہارا خدا ظالم ہے یا تمہارا خدا عادل ہے؟ کیونکہ ہم میں انسانوں میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ فلاں ظالم ہے فلاں عادل ہے، کبھی اپنی زندگی میں غور نہیں کرتے کہ میں ظالم ہوں یا عادل ہوں. وہ ریکگنائز کرنے کے بعد میں مسئلے کا حل کرنا الگ دور کی منزل ہے. پہلے ہم یہ سوچنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے کہ میں خود ظالم ہوں یا عادل ہوں. اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں اپنے آپ کو رسک نہیں لے سکتا کہ میں اپنے آپ پہ تہمت لگاؤں کہ میں ظالم ہوں. میں اپنے بچوں کو ظلم کرتا ہوں، میں اپنے جناب لی جو ہے زوجہ پہ ظلم کرتا ہوں، میں اپنے جناب لی جو ہے وہ جس کے ہاں نوکری کرتا ہوں اس پر ظلم کرتا ہوں، میں اپنے رشتے داروں پہ ظلم کرتا ہوں، میں اپنے ہمسایوں پہ ظلم کرتا ہوں، میں مومنین پہ ظلم کرتا ہوں. یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن انسان دوسروں کے بارے میں بہت سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلانی حکمران ظالم ہے، فلانی ظالم ہے، فلانی ظالم ہے، فلانی ظالم ہے. انسان خود اتنے زیادہ گناہوں میں مبتلا ہے، اتنے زیادہ ظلم میں مبتلا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اسے وقت کیسے مل جاتا ہے دوسروں کے بارے میں سوچنے کا کہ فلانی ظالم ہے یا عادل ہے. خلاصہ ہے کہ اس خاتون نے حضرت داؤد کے پاس آ کے سیدھا یہ سوال کیا، داؤد یہ بتاؤ تمہارا خدا ظالم ہے یا عادل ہے؟ ابھی حضرت داؤد اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟
داؤد نے کہا، کو اس خاتون نے کہا کہ داؤد میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی خرچہ پورا کرنے والا نہیں ہے، میں اپنا خرچہ خود پورا کرتی ہوں، شالیں کپڑے بنتی ہوں، میں نے ایک اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی شال کپڑے میں لپیٹ کر جا رہی تھی کہ اس کو بیچوں گی اور 2 پیسے آئیں گے، اپنے بچوں کا میں پیٹ بھروں گی۔ جا رہی تھی، ایک پرندہ آیا اور میرے ہاتھ سے اس گٹھڑی کو لے کے چلا گیا۔ اب یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، اسی خاتون کے سامنے دروازے پہ گئے، استفسار کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ آنے والوں نے بتایا کہ ہم تاجر ہیں، ہم مسافرت پہ گئے تھے، ہم کشتی کے سفر میں تھے، کشتی ہماری بوسیدہ ہو گئی تھی اور سمندر میں طوفان آ گیا تھا، کشتی میں سوراخ ہو گیا تھا، ہمیں اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں ہم نے دیکھا کہ ایک پرندہ آیا، اس کے پاس ایک گٹھڑی تھی، وہ پھینک کر چلا گیا، گٹھڑی کھولی تو اس کے اندر یہ چادر تھی، ہم نے اس چادر کو غنیمت جانا اور چادر سے لے کر اپنی کشتی کو باندھ دیا اس شال سے اور سوراخ کو بھر دیا، جس کی وجہ سے ہم سمندر سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اب جب ہم نے اپنی جان کی امان پائی تو ہم نے چاہا کہ اپنی جان کا نذرانے کے طور پر یہ کچھ مال لے کر آئے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، آپ جس کو چاہیں یہ مال دے دیجیے، 10,000 دینار۔ خدا کی رحمت دیکھیے ذرا، وہاں ان تاجروں کی جان بچی تو یہاں اس خاتون کو بھی اس کا مال مل رہا ہے۔ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ پروردگار عالم ان کو یہ سعادت نصیب کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کی مشکل برطرف ہو جاتی ہے، ان کی وجہ سے کسی کی غربت ختم ہو جاتی ہے، ان کی وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی ہے۔ ان سعادت بزور بازو نہیں، اس کے توفیق چاہیے، اعمال خیر چاہیے۔ ایک مرتبہ یہ جانے والے افراد چلے گئے، حضرت داؤد نے سارا مال اس خاتون کے حوالے کیا۔ دیکھ لو کہ تمہارے پاس سے ایک گٹھڑی گئی تو تم پروردگار عالم کے بارے میں فیصلہ کرنے پہ تل گئی کہ وہ ظالم ہے یا عادل ہے۔ سوال بتا رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے۔ اگر ایک آدمی سیکھنے والا ہوتا تو سوال یوں کرتا کہ خدا عادل ہے یا ظالم ہے، لیکن الزام تراشی کی کیفیت میں جو آدمی ہو، اس کا سوال کا انداز ہی الگ ہے، خدا ظالم ہے یا عادل ہے، کہ کس لفظ کو مقدم کیا گیا ہے۔ یہ لفظوں کی تقدیم اور تاخیر دل کے ماجرے کو خوب بیان کرتی ہے۔ لہذا ملاحظہ کیجئے، عدل اور ظلم کے حوالے سے بات چل رہی ہے ہمارے پاس۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الذنوب التي تغیر النعم البغی، وہ گناہ کہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، جو آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں اس قسم کی باتیں، خدا میرے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، نعمت کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نعمت کو زحمت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ، نعمت کو زحمت بنانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ بغی ہے، تجاوز ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے پروردگار عالم کے سامنے۔ وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُورِثُ النَّدْمَ، اور وہ گناہ کہ جو انسان کو قیامت کے دن ندامت لے کر آئے گا، وہ قتل ہے۔ ایک قتل تو وہ ہوتا ہے کہ جو ظلم کی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن بہت سارے قتل ایسے بھی ہونے لگے ہیں اب کہ لوگ اپنے بچوں کو گرانے کا ریشو بہت بڑھ چکا ہے۔ خدارا اگر آپ بچہ نہیں چاہتے ہیں تو پہلے سے اس کے لیے اہتمام کیجیے، لیکن قتل سے اپنے آپ کو بچائیے۔ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو کسی نفس کو بغیر کسی بدلے کے قتل کر دے
بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے تو گویا اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ واللتی تنزل النقم، اور وہ گناہ کہ جو بدلہ پروردگار عالم کا بدلہ نازل کرواتے ہیں، انتقام پروردگار عالم کا نازل فرماتے ہیں کرواتے ہیں، وہ ظلم کون سے ظلم ہے؟ ان میں سے ایک ہے الظلم۔ وہ گناہ کون سا گناہ ہے؟ ظلم ہے۔ آپ نے اپنے بچوں پہ ظلم کیا، اپنی اولاد پہ ظلم کیا، اپنے والدین پہ ظلم کیا، پڑوسیوں پہ ظلم کیا، اساتذہ پہ ظلم کیا، جنہوں نے آپ کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، ان پر ظلم کیا۔ آپ نے ان پر ظلم کیا کہ جو آپ کے لیے ہمیشہ خیر خواہ تھے۔ ضروری نہیں ہے ظلم کرنے کے لیے آپ کے پاس اقتدار ہی ہو، بلکہ انسان کہیں بھی ظلم کر جاتا ہے۔ تو ظلم پروردگار عالم کے انتقام کو نازل کرواتا ہے۔ واللتی تحتک الصدور، اور وہ گناہ کہ جو انسان کے پردے چاک کر دیتا ہے۔ شرب الخمر، وہ شراب کا پینا ہے۔ واللتی تحبس الرزق، اور وہ گناہ کہ جو انسان کے رزق کو روک دیتا ہے۔ الزنا، وہ زنا ہے۔ واللتی تعجل الفنا، اور وہ گناہ کہ جو انسان کی موت کو جلدی لے کر آتا ہے۔ قطیعت الرحم، رشتہ داروں سے ترک تعلق ہے۔ واللتی ترد الدعا تظلم الہوا، اور وہ گناہ کہ جو انسان کی دعاؤں کو پلٹا دیتا ہے اور موسم کو اندھیرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ حقوق الوالدین ہے، والدین کی نافرمانی ہے، والدین کے ساتھ توہین اور بدسلوکی ہے کہ جو انسان کے لیے انسان کی دعاؤں کو روک دیتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان، وہ ذاتیں کہ جنہوں نے ہمیں پالا، وہ ذاتیں کہ پروردگار عالم جن کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، انسان انہی کا نافرمان ہو جائے، انسان انہی کا ناخلف ہو جائے، انسان انہی کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ اب جو آدمی دنیا کے محسنوں کو پورا نہیں کرتا، ان کے احسان کی جزا نہیں دے پاتا، پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں اس پہ اب مزید کیا احسان کروں۔ اس سے اپنے والدین کا حق تو ادا نہیں ہو پایا، والدین کی بدسلوکی میں پیش ہو گیا یہ، تو یہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ تو دنیا میں، آخرت جائے گا تو معلوم نہیں اس وقت کیا ہونے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں بار اللہ ہم سب کو توفیق دے، اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں، اپنی زندگی کو ظلم سے دور کر کے اجتماعی نہ صحیح، انفرادی صحیح، لیکن عدالت سے لبریز کرنا۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مومنین مریض ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ تمام مومنین کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ جو اس میں مبتلا ہو گئے انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما۔ بیت و جوازتہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہمیں ان کے عاون و انصار میں شامل فرما۔ وتقبل منا انک سمیع الدعا۔ پچھلے ہفتے کے کوئز کا نتیجہ آپ کی خدمت میں اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ اب سے اس ہفتے سے ہوگا یہ کہ ہم جو ہے وہ 2 الگ قسم کے اناؤنسمنٹ ہوں گے، کیونکہ اس میں مخصوص کلاس کے کچھ طلاب آتے ہیں، رجسٹرڈ طلاب ہیں، ان کا رزلٹ ہے۔ ان طلاب میں سے 7 طلاب نے شرکت کی ہے، جن میں سے پورے نمبر حاصل کیے ہیں ثقلین عباس، الطاف حسین دہلانی نے، کا تعلق خانہ سے ہے، اور اس کے علاوہ باقی دوسرے طلاب ہیں۔ یہ پچھلے ہفتے کا رزلٹ تھا، اور نان رجسٹرڈ طلاب دوسرے افراد کا نتیجہ، اس میں 11 افراد نے شرکت کی تھی، 11 میں سے 3 افراد نے 10 میں سے 10 نمبر حاصل کیے ہیں۔ مسز ہانی، ہسبینڈ نیم شاید محمد ہادی، سر نیم امرسی سولجہ بازار، اور دوسرے ہیں مریم
محمد رضا دیوجانی مسقط سے ہیں یہ، اور زہرا محمد رضا دیوجانی یہ عمان سے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ پورے نمبر حاصل کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا انعام مل چکا ہوگا یا قریب مل جائے گا۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے۔ المومن مومنات علماء شہداء سامعین اور حاضرین کے مرحومین سے علامہ طارق جوہری، شہید سبت جعفر، اور سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد